اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھے شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 5 کا سبق نمبر 20 ہے، جس میں آج ہم 29واں پارہ مکمل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ، سورۃ الدہر اور سورۃ المرسلات پر مشتمل ان 6-7 صفحات کو انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ تو کل بات مکمل ہوئی تھی سورۃ المزمل پر، آج شروع ہو رہی ہے سورۃ المدثر سے۔ 56 آیات پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے، اور اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا۔ موضوعات کے اندر جو بنیادی موضوع ہے وہ دین اسلام کی دعوت کا حکم ہے، قیامت، دوزخ کے عذاب سے انذار مطلب متنبع کیا گیا، قریش کے لیے تنبیہات ہیں، قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کا انجام ہے، اور ہر انسان رسول نہیں ہو سکتا، یہ پیغام ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیات کی وحی نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ عرصہ یا کئی سال تک وحی کا انقطاع رہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید منتظر ہو گئے، اور آپ کی یہ تڑپ ہو گئی کہ وہ فرشتہ جبریل امین کیوں نہیں آ رہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افق پر ان کو دیکھا ان کی اصلی حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی روب کے اندر آ جاتے ہیں، گھر میں آئے اور آ کر کہا دثرونی دثرونی زملونی زملونی، چادر لپیٹ دو مجھے، کوئی کمبل اوڑھ دو مجھے، کوئی کپڑا مجھے لپیٹ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم کانپ رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کو کپڑا اوڑا گیا، اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کو نازل کی۔ بڑی پیاری آیات، ترجمہ ذرا سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور ڈرائیے، متنبع کیجیے، وربک، اور اپنے رب کی، فکبر، بڑائی کو بیان کیجیے، تکبیر کو بیان کیجیے، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجیے، وثیابک، اور اپنے کپڑوں کو، فطہر، پاک صاف رکھیے، اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے، رب کی بڑائی بیان کیجیے، اٹھیے اور ڈرائیے۔ اور چوتھا حکم کیا دیا گیا؟ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی میل کچیل کو چھوڑ دیجیے۔ وَالرُّجْزَ گندگی کے معنی میں یا میل کچیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، آپ اس کو فَاهْجُرْ چھوڑ دیجیے۔ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی بڑے پاک صاف، حتیٰ کہ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکی کا، طہارت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ مزید اہتمام ہے کہ اب آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے اس بیان دین اسلام کی دعوت کے لیے چن لیا، تو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، وَلَا تَمْنُنْ، اور احسان مت جتلائیے، تَسْتَكْثِرْ، تاکہ آپ زیادہ لے سکیں، زیادہ لینے کے لیے احسان مت جتلائیے، وَلِرَبِّكَ، اور اپنے رب کے لیے، فَاصْبِرْ، صبر کیجیے، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ تو دیکھیے اس وحی بالکل ابتدائی جو
اللہ نے آیات نازل کی قرآن مجید کی، ان کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت کا حکم دیا، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، لوگوں کو متنبع کیجئے، بتائیے، وہ ربا کا فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی تکبیر کو بیان کیجئے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ لوگوں کو متنبع کرنا، اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنا اور اللہ کی تکبیر بیان کرنا یہ کس قدر ضروری ہے، اور طہارت کو اختیار کرنا کس قدر ضروری ہے، اور ان سب کے ساتھ صبر کرنا، اچھے اخلاق کو اپنانا اور صبر کرنا، کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مرحلے میں داخل ہونے والے تھے، ظاہر بات ہے اس کے لیے صبر کی ضرورت تھی۔ فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فَإِذَا نُقِرَ، پس جب پھونک دیا جائے گا، فِي النَّاقُورِ، سور میں، اس سینگ کے اندر پھونک دیا جائے گا، تو کیا ہوگا اس دن؟ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، فَذَلِكَ تو یہ یومئذ اس دن، یوم عسیر، بڑا مشکل دن ہوگا، سخت دن ہوگا، علی الکافرین، کافروں پر، غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا، کافروں پر یہ دن کوئی آسان دن نہیں ہوگا۔ دیکھیں عسیر کا مطلب مشکل ہوگا، یسیر کا مطلب آسان، غیر یسیر آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی، مجھے چھوڑیے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذرا مجھے چھوڑ دیجئے، وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اسے۔ یہاں پر مفسرین کے مطابق ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے، حضرت خالد بن ولید کے والد تھے ولید بن مغیرہ۔ بعض روایات کے مطابق اللہ نے ان کو 13 بیٹے یا 12 بیٹے یا 7 بیٹے عطا کیے، مال و دولت عطا کی۔ اب یہ اپنے بیٹوں پر اور اپنے مال و دولت پر اترانا شروع ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا ذرا مجھے اور اسے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اس کو چھوڑ دیجیے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے بنایا اس کے لیے پھیلا ہوا مال، یعنی وسیع مال اس کو عطا کیا۔ اور کیا عطا کیا؟ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر بیٹے، مطلب ایسے بیٹے جو سفر بھی نہیں کرتے اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، مہدا یمہد کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ آسانی کے معنی میں ہے۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، میں نے اس کے لیے آسانیاں کر دی، کشادگیاں کر دی۔ ثُمَّ يَطْمَعُ، پھر وہ یہ طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، ان ازید، یہ کہ میں اور زیادہ دوں، کلا، ہرگز نہیں، اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، بے شک وہ تھا ہماری آیات کے لیے عنیدہ۔ عنیدہ کس کو کہتے ہیں؟ جو سرکش ہو کر کسی چیز کو ٹھکرانے والا ہوتا ہے، کہ بے شک وہ ہماری آیات کا کیا تھا جی؟ ان کو اس کی مخالفت کرنے والا تھا، ان آیات کو ٹھکرانے والا تھا۔ اللہ نے فرمایا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، سَأُرْهِقُ، ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا، صعودا، ایک چڑھائی کی طرف، ان قریب میں اسے ایک چڑھائی کی طرف چڑھاؤں گا۔ مطلب کیا؟ مطلب چڑھائی کی طرف مطلب اسے مشکل چیزوں میں میں ڈال دوں گا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس نے سوچا، وَقَدَّرَ، اور ایک تقدیر سے ہے، ایک پلاننگ کی، اس نے سوچا، وَقَدَّرَ، اور ایک چال چلی۔ اللہ نے فرمایا فَقُتِلَ، اس کو ہلاک کر دیا جائے، کیف قدر، کیسے اس نے یہ تدبیر کی، یہ تدبیر وہ کہاں سے لایا؟ ثم قتل، پھر اسے ہلاک کر دیا جائے، کیف قدر، کیسے اس نے اس چیز کی تقدیر کی، اس چیز کی تجویز لے کر آیا؟ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس، پھر کیا کیا جی؟ اس نے تیوڑی چڑھائی، عبس وتولی، آگے صورت آ بھی رہی ہے، آنے والے سیشن میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ماتھے پر تیوڑیاں چڑھانا ہوتا ہے، کراہت کی وجہ سے اس کو عبس کہتے ہیں۔ ثم عبس، پھر اس نے ماتھے پر تیوڑی چڑھائی،
وبصرا اور منہ بھی بنایا، ثم ادبر پھر وہ پھر گیا، واستکبر اور تکبر کیا. یعنی ایک جب وہ ولید بن مغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قرآن مجید کو سننے کے لیے سنا، بڑے اچھے طریقے سے سوچا، ایک تجویز سوچی. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ قرآن پر ایمان لے آتا، قرآن کی تاثیر ہے، قرآن کا اثر تھا. کتنے لوگ قرآن کو سن کر ایمان لے آئے، ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے دماغ میں ایک تجویز سوچی، پھر گیا اور اس پر عمل کرنے لگا. ثم ادبر واستکبر فقال، اور اس نے کہا، کیا کہا جی؟ ان ھذا الا سحر یؤثر، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر جادو، یؤثر اثر دیا گیا. پھر اس نے کہا جی یہ تو جادو ہے جو کہ تاثیر دیا گیا ہے. ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر کسی انسان کی بات. وہ کہنے لگا یہ تو کسی جادوگر کا کلام ہے، اور بڑا پر تاثیر جادو ہے جو سننے والے پر اثر کرتا ہے، کیونکہ اس پر بھی قرآن کا تھوڑا اثر ہوا تھا، لیکن اس کا تکبر بیچ میں آڑے آ گیا ایمان لانے سے. اللہ نے فرمایا اس کا انجام کیا ہوگا؟ سأصلیہ سقر، میں اسے پہنچاؤں گا آگ میں، بڑکتی ہوئی آگ میں. سأصلیہ سقر. وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ جہنم کیا ہے، وہ آگ کیا ہے؟ لا تبقی، نہیں وہ باقی چھوڑتی، ولا تذر، وذر یذر مکمنا بھی چھوڑنا ہوتا ہے. لا تبقی، نہ وہ کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑتی، ولا تذر، اور نہیں چھوڑتی، نہ کچھ باقی رکھتی ہے نہ وہ چھوڑتی ہے. لواحۃ للبشر، لواحۃ للبشر. لواحہ کہتے ہیں تیز آگ جو انسان کے جسم کو جلسا دے یا کسی بھی چیز کو جلسا دے، اس کو لواحہ کہتے ہیں. بہت جلسا دینے والی، للبشر جلد کو، انسان کو بشر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عربی زبان میں بشرا جلد سکن کے لیے یوز ہوتا ہے، بشرا کا لفظ، تو اسی سے بشر ہے. اور یہ آگ کی صفت لواحۃ للبشر کہ یہ آگ جلد کو جلسا دینے والی ہے. علیہا 19، اس آگ پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے. علیہا، اس آگ پر 19 19 ہوں گے. اب دیکھیں جب اللہ نے فرشتوں کی تعداد بتلائی نا، تو یہ مشرکین نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. بولے مشرکین نے کیا کیا جی؟ طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. تو اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، نہیں ہم نے بنایا آگ والوں کو مگر فرشتے. مطلب یہ کہ جو آگ پر مقرر ہیں ان کی نگرانی کے لیے وہ فرشتے ہوں گے، جیسا کہ دیگر آیات کے اندر اس کا نام آیا یا مالکو، وہ مالک نامی فرشتہ ہوگا جو آگ کا دروغہ ہوگا، آگ پر مقرر ہوگا. پھر اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں ہم نے بنایا عدتہم، ان کی گنتی کو، الا فتنۃ، مگر آزمائش. ان کی گنتی کو ہم نے آزمائش بنایا. کس کے لیے؟ للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. ہم نے کافروں کے لیے ان کی گنتی کو آزمائش بنایا. لیستیقن الذین، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جو اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، جنہیں کتاب دی گئی وہ یقین کر لیں. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور زیادہ ہو جائیں ایمان والے، ایمانہ ایمان میں، ایمان والے اپنے ایمان میں اور زیادہ ہو جائیں. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ، اور نہ شک کریں وہ لوگ جو اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، جنہیں کتاب دی گئی وہ نہ شک کریں. والمؤمنون، اور ایمان والے. مطلب یہ جو فرشتوں کی گنتی ہے، ایمان والے سنتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب کفار سنتے ہیں تو ان کے لیے مزید آزمائش کا باعث ہو جاتی ہے. بولے کفار کے لیے مزید آزمائش کا باعث ہو جاتی ہے، وہ اپنی ہٹ درمی کے اندر مزید بڑھ جاتے ہیں. لیکن ایمان والے سنتے ہیں تو ان کے لیے ایمان
کہ یقین کا باعث ہو جاتا ہے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق وغیرہ ہے، وہ کہیں والکافرون اور کافر کہیں، کیا کہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے؟ ماذا اراد اللہ بہذا، کیا اللہ نے ارادہ کیا اسے مثلا مثال سے؟ کذالک، اسی طرح یضل اللہ، اللہ گمراہ کرتے ہیں من یشاء جس کو چاہتے ہیں، ویہدی اور ہدایت دیتے ہیں من یشاء جس کو چاہتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک، اور نہیں جانتا تیرے رب کی لشکروں کو الا مگر وہ، تیرے رب کو کے لشکروں کو وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو۔ فرمایا وما ہی الا ذکری للبشر، اور نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے للبشر، انسان کے لیے، انسانوں کے لیے یہ کتاب قرآن مجید تو بہترین نصیحت ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، والقمر، قسم ہے چاند کی۔ مطلب یہ جو مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جادو ہے یا ایک کسی انسان کا کلام ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے، کلا، ہرگز نہیں، والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذا ادبر، رات کی قسم، اور رات کی قسم اذا ادبر، جب وہ پھر جائے، مطلب جب بالکل رات کا آخری وقت چل رہا ہوتا ہے نا، اس وقت کے رات کی قسم، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم، والصبح، اور صبح کی قسم، کب؟ اذا اسفر، جب وہ روشن ہو جائے، صبح جب روشن ہو جائے تو اس کی قسم، مطلب رات کے آخری پہر اور صبح کے پہلے پہر، ان اوقات کی قسم ہے۔ انہا لإحدى الکبر، انہا بے شک یہ، لإحدى الکبر، ہاں ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مطلب کیا یہ انہا بے شک ہے، یعنی کہ یہ جہنم، احدا، احد ان کی مونس ہے، احدا کا مطلب ہے، مطلب مونس کے لیے احدا استعمال ہوتا ہے، احدى الکبر، بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ ایک ہے، بے شک یہ جہنم بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ نذیرا للبشر، یہ متنبع کرنے والی ہے انسانوں کو، مطلب انسانوں کو چاہیے جہنم کا تذکرہ سن کر وہ متنبع ہو جائے اپنی اصلاح کے لیے۔ لمن شاء منکم، جو چاہتا ہے تم میں سے، ان یتقدم، کہ وہ آگے بڑھے، او یتاخر، یا پیچھے رہے، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے۔ فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس، ہر جان، بما کسبت، بسبب اس کے جو اس نے کمایا، ہر جان اپنی کمائی کے سبب کیا ہے؟ رہینہ، رہن رکھی گئی ہے۔ کیا مطلب رہن رکھی گئی ہے؟ مطلب ہر نفس کو اس کی کمائی کے سبب گروی رکھا گیا ہے، الا، مگر، اصحاب الیمین، جو دائیں طرف والے ہیں، سوائے ان کے جو دائیں طرف والے ہیں، فی جنات یتساءلون، جنات کے اندر، باغات کے اندر وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، کس بارے میں سوال؟ عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں سوال کر رہے ہوں گے۔ کیا ان سے سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ اہل جنت اہل جہنم سے یہ سوال کر رہے ہوں گے، کیا؟ یعنی یہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے یہ سوال کر رہے ہوں گے مجرموں سے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ قالوا، مجرم کہیں گے، لم نک من المصلی، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، لم نکو، نہیں تھے ہم، من المصلین، نماز پڑھنے والوں میں سے، ولم نکو، اور نہیں تھے ہم، نطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے والے، نہ تو ہم نماز پڑھتے تھے نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ نمبر 3، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم تو مذاق کرنے والوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے،
جب وہ قرآن کا، دین اسلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے تو ہم بھی ساتھ ان کے شغل میلے میں مذاق اڑایا کرتے تھے. وَقُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، اس کی تکذیب کیا کرتے تھے. ہم بدلے کے دن کی تکذیب کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے جی؟ ہم بدلے کے دن کی، ہم اس کو جھٹلا دیتے تھے، ہم اس دن کی تکذیب کیا کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ حتیٰ، یہاں تک کہ اتانا الیقین، یقینی چیز ہمارے تک آ پہنچی. اتانا آ گئی ہمارے پاس، الیقین، یقین. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، پس نہیں فائدہ دے گا انہیں، نفع دے گا انہیں کیا؟ شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش. سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. اللہ نے فرمایا فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، ما لہم، کیا ہو گیا انہیں، عن التذکرۃ، تذکرے سے، نصیحت سے، معرضین، اعراض کرنے والے ہیں. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں. کیسے اعراض کرنے والے ہیں جی؟ کأنہم حمر مستنفرہ، حمار ان کی جمع حمر، گویا کہ وہ گدے ہیں. کیسے گدے ہیں؟ مستنفرہ، دور بھاگنے والے، جو دور ہونے والے، بھاگنے، بدک جانے والے گدے ہیں، یہ بالکل ویسے ہیں. اچھا، گدے بھی کس حالت میں؟ فرت، جو بھاگ پڑے ہیں، من قسورہ، شیر سے. ایسے گدے جو شیر کو دیکھ کر بھاگ پڑے ہیں. بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ چاہتے ہیں ان میں سے ہر بندہ، ان یؤتا، یہ کہ اس کو دے دیا جائے، صحفا منشرہ، اس کا صحیفہ ایسے کھلا. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کا صحیفہ ایسے کھلا ہوا دے دیا جائے، اس کی کھلی ہوئی کتاب اس کو دے دی جائے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے. کیا مطلب مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر فرشتے نے آنا ہے کتاب لے کر تو ہمارے پاس کیوں نہیں آیا، آ کر ہم سب سے باتیں کرتا، ہمیں بتاتا فرشتہ. تو اللہ نے فرمایا ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایسے کتابیں کھول کر ان کو دے دی جائے کہ یہ ہے اللہ کا پیغام. مطلب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ یہ بات کر رہے تھے. کلا، ہرگز نہیں. نہیں، بات ایسی نہیں ہے کہ انہیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں ہے، یا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا خوف ان کے دل میں نہیں ہے. لا یخافون، نہیں وہ خوف کھاتے، نہیں وہ ڈرتے، الآخرہ، آخرت سے. کلا، ہرگز نہیں. انہ تذکرہ، بے شک وہ نصیحت ہے. یہ قرآن مجید یہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہتے اس سے نصیحت پکڑے. یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو چاہتے اسے نصیحت پکڑے. وما یذکرون، اور نہیں وہ نصیحت پکڑتے، الا مگر، ان یشاء اللہ، یہ کہ اللہ چاہے. وہ ذکر نہیں کرتے، وہ قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر جو اللہ چاہے. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، تقوی والا بھی وہ ہے، مغفرت والا بھی وہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی تقوی بھی اس کی طرف سے ہے اور مغفرت بھی اس اللہ کی طرف سے ہے. تو الحمدللہ رب العالمین جی، اللہ کی توفیق سے ہم نے سورت کو مکمل کیا. ہماری جو سورت المدثر تھی، قرآن مجید کی دوسری وحی اور بہت ہی اہم ترین آیات، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا. آپ کے علم میں نا آخری پاروں میں، مطلب 29ویں میں، 30ویں میں جو اکثر صورتیں ہیں مکی صورتیں ہیں، اللہ ماشاء اللہ اکثر صورتیں مکی صورتیں ہیں. ان میں عقیدہ آخرت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، عقائد، ایمانیات، مرنے کے بعد کا تذکرہ، یہ سارے موضوعات ہیں ان صورتوں کے.
تو چلے جی سورۃ القیامہ کی طرف چلتے ہیں. 40 آیات پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے، اور اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا. بنیادی موضوع نام سے پتہ چل رہا ہے قیامت عقیدہ آخرت ہے. فاسق لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، منکرین کو تنبیہ ہے، اور قیامت کا بیان اور اس کی تیاری کی تلقین ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ. لا یہاں زائدہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی کہیں ایک مثالیں گزری لا زائدہ کی، تو یہ بھی لا زائدہ ہے. اصل میں جملہ ہے اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والی نفس کی. تو نفس کی مختلف اقسام قرآن مجید میں بیان ہوئی. ایک نفس ہوتی ہے جو ملامت کرنے والی ہوتی ہے، اور پھر ایک نفس ہوتی ہے جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، اطمینان والی نفس. اور ایک نفس نفس امارہ ہوتی ہے، امارہ بالسوء مطلب برائی کا حکم دینے والی. تو میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والی نفس کی، ایسی نفس جو ملامت کرنے والی ہے. تو مطلب یہ نفس کوئی صرف کیا مطلب ملامت کرنے والی، مطلب ایک انسان اگر برائی کے قریب جاتے ہے تو اس کا نفس اسے روکتا ہے، ملامت کرتا ہے. تو اس ملامت کرنے والی نفس کی قسم. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں. قادرین، قدرت رکھنے والے ہیں، علی اس چیز پر، ان نسوی، بنانا، کہ ہم اس کے ایک ایک پور کو سیدھا کریں. ہم اس کے ایک ایک پور کو سیدھا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پاؤڈر بن جائے گا، تو یہ کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ باقاعدہ ایک ہڈی بھی ایک مشرک لے کر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا میں اڑا دی اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، سورۃ یاسین کی آیت. یہ ہڈیاں جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کون انہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان ہڈیوں کو بنایا تھا. جس ذات نے پہلی مرتبہ بنایا تھا کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ تو اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، قادرین، قدرت رکھنے والے ہیں ایک ایک پور کو برابر کرنے پر. بل یرید الانسان، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے لیفجر، کہ وہ فجور کرے، امامہ، اپنے آگے بھی اسی طرح فسق و فجور کو جاری رکھے. یسأل، وہ سوال کرتا ہے، ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن کب آئے گا. وہ یہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، کیا ہوگا جی اس قیامت کے دن میں. اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی چند نشانیوں کو بیان فرمایا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب یہ آنکھیں پتھرا جائیں گی. کیا مطلب جی آنکھیں پتھرا جائیں گی؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ان آنکھوں کے اندر حیرت کے جذبات اتر آئیں گے، اتنی حیرت کہ انہیں کچھ اور دکھائی بھی نہیں دے گا، جسے وہ آپ اردو میں کہتے ہیں نا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ فائدہ بارق البصر. وخسف القمر، چاند پر خسوف آ جائے گا. کیا مطلب گرہن، چاند گرہن لگ جائے گا، مطلب چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی. وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند کو جمع کر لیا جائے گا. یقول الانسان، انسان کہے گا یومئذ، اس دن، این المفر، بھاگنے کی جگہ کدھر ہے. انسان کہے گا جی بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، مطلب ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی اس دن. اس دن کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی. الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف ہی اس دن المستقر ٹھکانہ ہوگا.
اس دن کا اصل ٹھکانہ تیرے رب کی طرف ہوگا، رب کے علاوہ کسی کی طرف کوئی ٹھکانہ، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، سب نے اٹھ کر اللہ کے حضور پیش ہونا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، انسان کو خبر دی جائے گی، یومئذ اس دن، بما قدم جو اس نے آگے بھیجا، وآخر اور پیچھے چھوڑا۔ انسان نے جو آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا اسے اس چیز کی خبر دی جائے گی۔ بل الانسان، بلکہ انسان، علی نفسی، اپنی جان پر، بصیرہ، وہ اپنی جان پر خود بصیرت رکھنے والا ہے۔ مطلب کسی انسان کے بارے میں دوسرے سے نہیں سوال ہوگا، ہر ایک سے اپنے بارے میں سوال ہوگا، وہ اپنے آپ پر حجت ہے۔ بل الانسان علی نفسی بصیرہ۔ ولو القا، ولو اور اگر، یا اور اگرچہ، القا وہ رکھتا ہے، معاذیرہ، معاذیرہ کہتے ہیں جی بہانوں کو، یعنی ایسا بہانہ جس کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ بولے ایسا بہانہ جس کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ انسان اپنے آپ پر بصیرت رکھنے والا ہے، مطلب اس کے بارے میں اسی سے سوال ہوگا، اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے اور عذر لے کر آ جائے، سوال پھر بھی اسی نے دینا ہے۔ لا تحرک به لسانک، مت حرکت دیجئے اپنی زبان کو، لتعجل به، کہ آپ اس کو جلدی جلدی پڑھیں۔ ہوتا ہے ایسے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی 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 اپنی زبان سے ان الفاظ کو، کلمات کو دہرانے کی کوشش کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان الفاظ کو جو جبریل امین مجھے بتا رہے ہیں وہ میں بھول جاؤں۔ تو اللہ کے رسول اپنی زبان کو حرکت دیتے۔ اللہ نے فرمایا آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے کہ آپ جلدی کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، ان علینا بے شک ہم پر ہے، جمعہ اس قرآن کا جمع کرنا، و قرآن اور اس کا پڑھانا، اس کتاب کا، اس قرآن مجید کا جمع کرنا یا پڑھانا یہ ہمارے ذمے ہے، آپ جلدی نہ کیجئے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم اس کو پڑھا رہی ہوں، مطلب جبریل امین آپ کو سنا رہے ہیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ اس پڑھے گے قرآن کی اتباع کیجئے، آپ اس کو غور سے سنیے، اس کے پیچھے چلیے۔ ثم، پھر، ان علینا بے شک ہم پر ہے، بیان اس کو بیان کرنا، پھر اس قرآن کا آپ کے منہ سے نکلوانا، بیان کرنا، یہ ہم پر ہے۔ بولے کس پر ہے؟ ہم پر ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم تو پسند کرتے ہو جلدی کو، تم تو جلدی کو پسند کرتے ہو، مطلب تمہاری نگاہ ہوتی ہے جی بس جلدی جلدی آ جائے۔ اور آپ کے علم میں پہلے کئی مرتبہ مضمون گزرا کہ مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے کر آئے، نہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو وہ جلدی اصل میں کرتے تھے۔ یا پھر یہ ہے کہ اعمال کرتے ہیں، آخرت کو سامنے نہیں رکھتے، بس کہتے ہیں جو کچھ ہو دنیا میں مل جائے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، آخرت کو چھوڑ کر تم جلدی کو طلب کرتے ہو، جلدی کو پسند کرتے ہو۔ کیا ہوگا جی آخرت میں؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، بعض چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے، بعض چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے گا اہل جنت کا جو سب سے بڑا بدلہ ہوگا جنت میں، وہ ان کے رب کا دیدار ہوگا، اللہ رب العزت کا دیدار۔ اللہ ہمیں نصیب کرے اپنی جنتوں میں، آمین۔ اللہ رب العزت اہل جنت سے پوچھے گا کسی اور چیز کی چاہت، خواہش، وہ کہیں گے اللہ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اے اللہ تو نے ہمیں گناہوں سے پاک کر دیا، جنت میں داخل کر دیا، اتنی نعمتیں عطا کر دی، اور کس چیز کی خواہش؟ تو پھر اللہ رب العزت انہیں اپنا
دیدار نصیب کریں گے، اور اس سے بڑھ کر جنتیوں کے لیے کوئی بڑی نعمت نہیں، اور وہ چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس وجوہ یومئذ باسرہ، وجوہ اور چہرے یومئذ اس دن باسرہ مرجائے ہوئے ہوں گے۔ باسرہ اس پودے کو کہتے ہیں جو مرجا جائے، بے رونق۔ کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، تظن انہیں یقین ہو جائے گا یفعل بہا فاقرہ کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا جی، ان کے ساتھ کیا جانے والا ہے فاقرہ، سخت معاملہ۔ فقر سے ہے ایسا معاملہ جو انسان کی کمر کو توڑ کر رکھ دے، ان کے ساتھ تو وہ معاملہ کیا جانے والا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، جب وہ پہنچ جائے گی، کیا مطلب جب روح پہنچ جائے گی تراقیہ، ہسلی تک، جب روح انسان کے جسم سے ہسلی تک پہنچ جائے گی، وقیلا، اور کہا جائے گا، من، کون ہے، راق، دم وغیرہ کرنے والا، کوئی علاج معالجہ، کوئی دم وغیرہ کرنے والا، راق سے مراد ہے۔ وَظَنَّا، اور وہ جس کا آخری وقت آ رہا ہے، یہ موت کے وقت کا تذکرہ ہے۔ وَظَنَّا، اور اسے پتہ چل جائے گا، أَنَّهُ الْفِرَاق، او یہ تو جدائی آ چکی ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ تو جدائی آ چکی ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی۔ تو اس دن کیا ہوگا، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، ساق یسوق سے چلنا، إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف، یومئذ اس دن، المساق چلنا ہوگا، جس دن انسان کی روح بالکل ہسلی تک آ جائے گی، کوئی دم کرنے والا اس کا دم، کوئی علاج معالجہ اثر نہیں کرے گا، بندے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الفراق، جدائی کا وقت آ گیا، پنڈلی پنڈلی سے مل گئی، اور تیرے رب کی طرف اب چلنا ہے مساق۔ فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے صدقہ دیا، ولا صلی، اور نہ ہی اس نے نماز کا اہتمام کیا، ولیکن کذب وتولی، اور لیکن اس نے تو بس جھٹلایا اور وہ پھر گیا، اس نے جھٹلایا، تکذیب کی، وتولی، اور پھر گیا۔ ثم ذهب، پھر وہ گیا، الی اہلی، اپنے گھر والوں کے پاس، یتمطى، اکڑتا ہوا، بڑا اتراتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اولا لک فاولا، اولا افسوس ہے، لکا تجھ پر، فاولا، اور افسوس ہے تجھ پر، ثم اولا لکا فاولا، اور حسرت اور افسوس ہے تجھ پر، اور افسوس ہے تجھ پر، 4 مرتبہ یہ تاکید آ گئی۔ اور پھر اس تاکید کے بعد کیا فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، یترکا، کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، سدا، فضول، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے فضول چھوڑ دیا جائے گا، مطلب اسے کسی مقصد کے تحت نہیں پیدا کیا گیا اور ایسے ہی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، جس طرح بعض بے دین قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، بس یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم جیتے ہیں، مرتے ہیں، اور بس زمانے ہے جو ہمیں لے کر چلتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، الم یکن نطفۃ، کیا وہ ایک قطرہ نہیں تھا، من منی، منی کا، کیا وہ ایک حقیر سا قطرہ نہیں تھا جس کو ٹپکایا جاتا ہے، کیا یہ انسان کی کبھی اصلیت وہ نہیں تھی، ثم کان علقۃ، پھر وہ ایک خون کا لوتھڑا بن گیا، فخلق، اس اللہ نے اسے پیدا کیا، فسوى، اور برابر کر دیا، اس شکل و صورت کے اندر اللہ نے اسے برابر کر دیا،
فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، اور اللہ نے بنایا اس سے جوڑا جوڑا مذکر اور مؤنث کا. تو اللہ رب العزت نے قیامت کے تذکرے میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، انسان کی اصلیت بتائی کہ اس کو کن کن مراحل سے پیدا کیا گیا، وہ اصل میں کیا تھا، پھر کس مرحلے میں آیا. اگرچہ یہاں سارے مراحل نہیں بیان کیے گئے جیسے کہ سورۃ المؤمنون وغیرہ کی ابتدا میں بیان کیے گئے ہیں، اختصار کے ساتھ یہ سارے موضوعات چل رہے ہیں آخری پاروں میں. تو اللہ نے فرمایا انسان کی پیدائش کو ذکر کرنے کے بعد کہ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیا وہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ بلا. ان آیات کا جواب کیا جی؟ بلا. کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ وہ قدرت رکھتا ہے مردوں کو زندہ کرنے. جو پہلی مرتبہ انسان کو ان مراحل سے گزار کر پیدا کر سکتا ہے، اس شکل و صورت میں لا سکتا ہے، مذکر اور مؤنث بنا سکتا ہے، وہ اللہ دوبارہ انسان کو پیدا کرنے کی قدرت کیوں نہیں؟ تو الحمدللہ رب العالمین جی، آج ہم نے جو 4 صورتیں پڑھنی تھیں ان میں سے ہم نے 2 صورتوں کو مکمل کیا. تو سورۃ الدہر کے موضوعات آپ پڑھ لیجئے. ہاں ہم چند لمحات میں اپنی کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. جی بارک اللہ فیکم. آپ سورۃ الدہر کے موضوعات پڑھ لیجئے، ہم چند لمحات میں اپنی کلاس کا آغاز کریں. جی بارک اللہ فیکم. سورۃ الدہر، اور ذرا چیٹ میں بتائیے سورۃ الدہر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ الدہر 31 آیات پر مشتمل ہے. یہ مکی صورت ہے اور اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا، اور دوسرا نام بھی پہلی آیت کی مناسبت سے ہی رکھا گیا. بارک اللہ فیکم. سسٹر رفیہ ہیں، محمد عمر ہیں، سسٹر نمرہ ہیں، عبد القیوم ہیں، ماشاءاللہ سب کے جوابات درست ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد 40 کے قریب لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہوا، سب کا جواب درست ہے الحمدللہ رب العالمین. اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ الانسان. سورۃ الانسان اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے. دونوں نام الدہر بھی اور الانسان بھی. انسان کو آزادی اختیار سے نوازا گیا ہے. شاکرین اور ابرار کی، اللہ کے نیک بندوں کی 10 خصوصیات اور 15 انعامات کا تذکرہ ہے. کافرین اور منکرین کے انکار کی وجہ دنیا کی محبت ہے.
اور شاکرین و کافرین کا انجام ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ اب یہ جو صورتیں آ رہی ہیں آپ کی 29ویں 30ویں پارے کی، ان کے اندر مشکل الفاظ کی تعداد قدرے زیادہ آ رہی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ کوئی کاپی پین وغیرہ لیجئے اور ساتھ ساتھ ان مشکل الفاظ کے معنی کو لکھیے تاکہ بعد میں دہرائی میں بھی آپ کو یاد رہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو چلیے جی، سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حین من الدہر، آیا انسان پر، حل اتا آیا انسان پر، حل ویسے تو سوال کے لیے آتا ہے، کیا کس کے لیے آتا ہے جی؟ کیا، لیکن یہاں پر یہ تاکید کے لیے کہ یقیناً انسان پر آیا، حین من الدہر، زمانے کا ایک ایسا وقت آیا، لم یکن شیئا، نہیں تھا وہ کوئی چیز، مذکورہ، قابل ذکر، ایک ایسا وقت آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ اور اس صورت کی بڑی خوبصورت اہمیت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو ہر جمعے کے دن فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ جو آپ پڑھ چکے ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا انسان پر ایک ایسا وقت آیا کہ لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ دیکھ لیجئے ابھی جس کا ذکر گزرا کہ انسان کو جس چیز سے پیدا کیا وہ یعنی کوئی قابل ذکر چیز تھا نہیں، بالکل جسے کہتے ہیں نا عدم، وہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود بخشا۔ فرمایا انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ، ایک قطرے سے، امشاج، ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، نبتلیہ، ہم اسے آزماتے ہیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے بنا دیا اسے سننے والا اور دیکھنے والا، ہم نے اس انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ تو یہاں پر انسان کی اصل کو بیان کر دیا گیا، من نطفۃ امشاج، ملے جلے، انثی اور ذکر، مذکر و مؤنث کے ملاپ سے اللہ رب العزت نے ہم نے اس انسان کو بنا دیا۔ فرمایا نبتلی، ہم اسے آزماتے ہیں۔ تو انسان کی پیدائش کا مقصد بھی بتلا دیا، آزمائش۔ مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان دنیا میں آئے اور اس پر کوئی آزمائش نہ آئے؟ اس کی تو پیدائش کا مقصد ہی آزمائش ہے۔ فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم بناتے ہیں اسے سننے والا، دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھلایا یا ہدایت دی راستے کی، اما شاکرن، یا تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، وہ اما کفورا، اور یا اللہ کا ناشکرہ بندہ بن جائے۔ اب یہ آیت خاص کر تقدیر کے لیے بہت زیادہ ضروری آیت کریمہ ہے کہ جن گمراہ لوگوں نے یہ کہا کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس میں انسان کی کوئی مرضی شامل نہیں ہے، تو پتہ چلا وہ بھی غلطی پر ہیں۔ اور جنہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسان کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت اس میں شامل نہیں ہے، وہ بھی غلطی پر ہیں۔ انسان کے افعال وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی قدرت اور طاقت دی، ہم نے اس کو راستہ دکھلایا، رہنمائی کی اس کی، پھر کیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر کرنے والا بندہ بنے یا پھر ناشکرہ بن جائے۔ انا اعتدنا للکافرین، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، سلاسلہ، زنجیروں کو، واغلالا، اور توق کو، وسعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ کو، ہم نے کافروں کے لیے زنجیروں کو، توق کو اور بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ ان الابرار یشربون، بے شک جو نیکوکار ہوں گے، یشربون، وہ پئیں گے، من کأسن،
جام سے، ایک ایسے جام سے پیئیں گے کان مزاجھا کافورا، مزاج کہتے ہیں مکسنگ کو. اللہ کے نیکوکار لوگ ایسے جام سے انہیں جنت میں پلایا جائے گا کہ وہ جام مکس ہوگا کافور خوشبو کے ساتھ، اس سے کافور کی خوشبو اٹھ رہی ہوگی. عینن چشمہ ہوگا، یشرب بہا عباد اللہ، اللہ کے بندے اس سے پئیں گے. ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پئیں گے. یفجرونہا تفجیرا. اچھا یفجرونہا تفجیرا، فجر کا لفظی مطلب ہوتا ہے پھوٹنا. فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں روشنی پھوٹتی ہے. یفجرونہا پھوڑنا مطلب چشمے چل رہی ہوں گی اور وہ جہاں چاہیں گے اہل جنت ان چشموں کو لے جائیں گے. اہل جنت جہاں چاہیں گے ان چشموں کو لے جائیں گے. یفجرونہا تفجیرا یوفون بالنذر. اللہ نے ان اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کی کہ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں. تو پتہ چلا نظر کو پورا کرنا، نظر کا ماننا بھی جائز ہے، اس کو پورا کرنا بھی عبادت ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. مطلب ہمارے معاشرے میں جیسے کہ بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے نا کہ جی اگر یہ کام ہو گیا تو فلاں جگہ پر جا کر چڑھاوا چڑھایا جائے گا یا فلاں کے نام کی نظر دی جائے گی. تو یاد رکھیے گا یہ شرکیہ اعمال ہیں، یہ قطعا جائز نہیں ہے. نظر بالکل درست ہے لیکن اللہ کے نام کی. تو وہ نظر کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں كَانَ شَرُّهُ، کہ اس دن کی تکلیف مستطیرہ پھیلنے والی ہے. اس دن کی تکلیف خوب پھیلنے والی ہے، اس دن کا ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ، اور وہ کھلاتے ہیں الطَّعَامَ کھانا، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت کے باوجود. کھانے کی محبت کے باوجود مطلب کھانا انہیں پسند ہوتا ہے لیکن وہ کھلاتے ہیں دوسروں کو. اور بعض نے کہا حب ہی سے مراد ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے کھانا کھلاتے ہیں. کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینہ، مسکین کو، و یتیم، اور یتیم کو، و اسیرہ، اور قیدی کو. مسکین، یتیم اور قیدی کو وہ کھانا کھلاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں جی انما نطعمکم، ہم تو بس کھلا رہے ہیں تمہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. یہ کھانا ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم، نہیں ہم چاہتے تم سے، جزاء، کوئی بدلہ، ولا شکورا، اور نہ ہی کوئی شکریہ وغیرہ. ہمیں تمہارے کسی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تم سے کوئی بدلہ چاہیے. ہم تو تمہیں لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. انا نخاف من ربنا، انا بے شک ہم، نخاف ڈرتے ہیں، من ربنا اپنے رب سے، یومن اس دن سے، عبوسن جو کہ بڑا اداسی والا، کم تاریرہ، اور بڑا سختی والا ہوگا. ہم تو اللہ سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو اداس کر دینے والا اور بڑا سختی والا ہوگا. اب دیکھیں جب اہل جنت کے دل میں قیامت کا ڈر ہے تو اللہ نے فرمایا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ رب العزت نے انہیں اس دن کی تکلیف سے بچا لیا. بدلہ کیا دیا اللہ نے انہیں؟ اس دن کی تکلیف سے بچا لیا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ نے انہیں پہنچایا، نظرتاً ابھی لفظ گزرا تھا نا، وجوہ یومئذ ناظرہ، چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے. تو اللہ نے انہیں پہنچایا تر و تازگی و سرور، اور خوشی. اللہ نے انہیں تر و تازگی اور خوشی عطا کر دی. وَجَزَاهُمْ، اور بدلہ دیا انہیں، بما صبروا، بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا. اہل جنت کو اللہ نے ان کے صبر بدلہ دیا. کیا بدلہ دیا جی؟ جنتن، جنت کا بدلہ، وحریرا، اور ریشمی لباس کا بدلہ.
اللہ رب العزت نے انہیں جنت اور ریشمی لباس کا بدلہ دیا. متکئین فیہا، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس جنت میں، علی الارائک، اپنے تختوں پر، اپنے تختوں پر ٹیک، اپنے وہ جو جیسے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں، اریکت ان کی جمع ارائک. جدید عربی زبان میں اریکہ کا لفظ صوفے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ اپنے ان آرام دہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، شمس کہتے ہیں دھوپ کو، سورج کو کہتے ہیں، مطلب انہیں نہیں وہ دیکھیں گے اس میں کوئی دھوپ وغیرہ، ایسی دھوپ جو انسان کے لیے گرمی کا باعث ہو. اور زمہریر اس کے اپوزٹ ہے، سردی کو کہتے ہیں، شدید سردی کو کہتے ہیں زمہریرہ. تو جنت کے اندر نہ وہ کوئی دھوپ وغیرہ دیکھیں گے، نہ انہیں گرمی لگے گی، اور نہ ہی شدید سردی لگے گی. زمہریرہ. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، جنت کے سائے ان پر، جنت کے سائے ان پر ایسے اوپر کی طرف سے سایہ کیے ہوئے ہوں گے. دانیہ قربت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بالکل ان کے قریب سائے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، وَذُلِّلَتْ اور لٹکایا جائے گا، فعل مجہول ہے، لٹکایا جائے گا، قطوفها جنت کے میوہ جات کو، تذلیلا لٹکانا، جنت کے میوہ جات کو ان پر لٹکایا جائے گا. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، اور چکر لگائے جائیں گے ان پر، پھیرا جائے گا ان پر، کیا علیہم ان پر، بِآنِیَةٍ برتنوں کو، من فِضَّةٍ چاندی کے، وَأَكْوَابٍ اور ایسے کوب ہوں گے، کوب ایک کپ کی طرح کا جنت کا برتن، کوب جسے آپ آب خورا کہہ سکتے ہیں، جس میں جنتیوں کو کوئی مشروبات پیش کیے جائیں گے. کوب ان کی جمع اکواب. اور بعض اہل عرب کے ہاں جو آپ کی انگلش کا لفظ ہے کپ، وہ لفظ اصل میں ہمارے عربی کے اس لفظ کوب سے نکلے. کوب اور اس کی جمع ہے اکواب، جنت کے وہ آب خورے، پیالے یا پیالہ نما آب خورے. ان پر وہ چاندی کے برتن اور آب خورے پھیرے جائیں گے، انہیں پیش کیے جائیں گے ایک ایک کو. کانت قواریرا، جو کانچ سے بنے ہوئے ہوں گے. قارورت ان کی جمع کانچ، جو نرم صاف شفاف کانچ سے بنے ہوئے ہوں گے. قواریر من فضہ، اور وہ کانچ بھی چاندی کا ہوگا. بولے وہ کانچ بھی کس کا ہوگا جی؟ چاندی کا. قدروہا تقدیرا، قدروہا تقدیرا، وہ ان کے لیے ان کو مقدر کریں گے، مطلب جنت کے لیے ان کو خاص اسپیشل ایک اندازے کے مطابق انہیں بنایا جائے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، وَيُسْقَوْنَ اور انہیں پلایا جائے گا، فیہا اس جنت میں، کأسن ایک جام، ایک ایسا جام پلایا جائے گا، کان مزاجہا کہ اس کو ملایا جائے گا، زنجبیلا زنجبیل سے، زنجبیل سے ملا کر اس کاس کو پیش کیا جائے گا. اور زنجبیل آپ کے علم میں ہے کہ جو ادرک یا ادرک کی طرح کی ایک آپ اسے پھل کہہ سکتے ہیں یا سبزی کہہ سکتے ہیں، اس کو خشک کر کے زنجبیل کو تیار کیا جاتا ہے. اور عرب کے ہاں اس کا قہوہ وغیرہ بہت ہی زیادہ عام اور ویسے بھی انسان کے لیے بڑا مفید ہے. عینن فیہا تسمی سلسبیلا، عینن ایک چشمہ ہوگا، فیہا اس میں، اس کے اندر ایک چشمہ ہوگا، یعنی جنت میں ایک چشمہ ہوگا، تسمی اس کو کہا جائے گا سلسبیلا، سلسبیل. جنت کے اندر ایک چشمہ ہوگا جس کو سلسبیل کہا جائے گا. یطوف علیہم ولدان مخلدون، یطوف علیہم چکر لگائیں گے ان پر، ولدان
نوجوان بچے، مخلدون ہمیشہ رہنے والے. مخلدون کا دو مطلب کیا گیا. مطلب ایک تو یہ کہ جس عمر میں ہوں گے اتنی عمر میں رہیں گے، بڑھاپے کی طرف نہیں جائیں گے. اور دوسرا وہ ہمیشہ ان کے پاس رہیں گے، مطلب ان کی خدمت پر، اہل جنت کی خدمت پر وہ مامور ہوں گے. اذا رأیتہم، جب آپ ان کو دیکھیں گے، حسبتہم، آپ انہیں سمجھیں گے لؤلؤا منثورا، پھیلائے گئے موتی. آپ کو ایسے پتا چلے گا جیسے وہ کوئی پھیلائے گئے موتی ہیں جو اہل جنت کی خدمت پر مامور ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں گے وہاں پر پھر سے دیکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ رَأَيْتَ نَعِيمًا، آپ نعمتوں کو دیکھیں گے، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بہت بڑی بادشاہت اور ملکیت کو دیکھیں گے. یہ جنت کی بڑی خوبصورت نعمتیں ہیں. اللہ سے یہ دعا کیجیے، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ. فرمایا عالیہم، ان کے اوپر کے حصے پر، ثیاب سندس خضر و استبرق، سندس اور استبرق چاندی کو کہتے ہیں. سندس اور استبرق دونوں ریشمی لباس کو کہتے ہیں. سندس بھی ریشمی لباس اور استبرق بھی ریشمی لباس. بعد نے کہا کہ سندس سے مطلب باریک ریشم اور استبرق سے مراد موٹی ریشم. تو ان کے اوپر ہوں گے کپڑے. کیسے کپڑے ہوں گے؟ سندسین، ریشمی باریک ریشم کے، خضرن، سبز کلر کے، سبزی مائل، و استبرق، اور موٹی ریشم کے، وحلو، اور انہیں پہنائے جائیں گے، اساورا، کنگن، من فضۃ، چاندی کے، چاندی کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے. وسقاہم ربہم، اور انہیں پلائے گا ان کا رب، شرابا طہورا، پاک صاف مشروب، پاک صاف مشروب انہیں ان کا رب پلائے گا. ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ ہے تمہارا بدلہ. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور ہے تمہاری کوشش مشکورہ، قدر کی گئی. وہ کوشش جس کی قدر کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مشکور. اچھا، آپ اردو زبان میں بھی مشکور کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً 90% اس لفظ کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، غلط معنی کے اندر. مشکور اس شخص کو کہتے ہیں جس کا شکریہ ادا کیا جائے. دیکھیے یہ شاکر یشکر سے اسم مفعول ہے نا، آبجیکٹ کے معنی میں. مطلب وہ پرسن، وہ بندہ جس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے اس کو کہیں گے مشکور. بندہ کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور بندہ اس کو کہتا ہے جی میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. حالانکہ یہ غلط ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے میں آپ کا مشکور ہوں گا، بلکہ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے والا ہوں گا. مشکور تو اس کو کہتے ہیں جس کا شکریہ ادا کیا جائے. مطلب جس بندے کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا میں مشکور ہوں آپ کا، اصل میں وہ مشکور ہوتا ہے. آپ تو شاکر ہیں، آپ تو شکریہ ادا کرنے والے، مشکور تو وہ ہیں. اور بالکل آپ نے درست کہا، عرب کے اندر بھی یہ صحیح معنی میں استعمال نہیں کیا. ہاں عرب اگر یہ کہیں انت مشکور تو پھر درست ہے، اور اکثر وہ یہ کہتے بھی ہیں مشکورون، مطلب آپ کا شکریہ ادا کیا گیا. تو اللہ رب العزت نے اہل جنت کے لیے کتنا پیارا لفظ استعمال کیا کہ ان کو یہ جو نعمتیں عطا کی، ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارے لیے تمہارا بدلہ ہے، یہ تمہارا بدلہ ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے. کیونکہ شاکر یشکر قدر کے معنی میں بھی استعمال آتا ہے. اللہ کی صفت آتی ہے جب شاکرن، اللہ شاکر ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والا ہے. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن کو تنزیلا، نازل کرنا. ہم نے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا، نازل کرنا. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے. وَلَا تُطِعْ، اور اطاعت نہ کیجئے، مِنْهُمْ ان میں سے، آثِمًا گناہگار کی، او کفورا، یا ناشکرے کی.
ان میں سے جو ناشکرا ہے یا گناہ گار ہے آپ اس کی پیروی، اس کی اطاعت نہ کریں، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کریں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کو پڑھیں، ذکر کریں. کب؟ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح شام، صبح شام اللہ کے نام کا ذکر کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت میں فَاسْجُدْ لَهُ، اس اللہ کے لیے سجدہ بجا لائیں. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور طویل رات میں اس اللہ کی تسبیح کیجئے، اس اللہ کی پاکی کو بیان کیجئے. راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں اللہ کی تسبیح کیجئے، رکوع میں اللہ کی تسبیح کیجئے. اِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، ابھی جو موضوع گزرا تھا ہمارا سورۃ القیامہ میں بھی، ان ہؤلاء، بے شک یہ سب، یحبون العاجلہ، جلدی کو پسند کرتے ہیں. مطلب یا دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہر چیز کو کہتے ہیں ہمیں جلدی جلدی مل جائے. وہ یذرون، اور چھوڑ دیتے ہیں، وراؤم، اپنے پیچھے، یوم ثقیلا، ایک وزنی دن، ایک وزنی دن کو اپنے پیچھے چھوڑ کر یہ جلدی جلدی ہر چیز کو طلب کرتے ہیں. فرمایا نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا. وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے انہیں پیدا کیا. اور اسرا کہتے ہیں جوڑ کو، مطلب جو انسانوں کے آپس کے تعلقات ہیں، جوڑ ہیں، ہم نے انہیں پیدا کیا. وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور ان کے ان تعلقات کو ہم نے مضبوط بنایا. وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہتے ہیں، بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، تو ہم انہی کے معنی دوسروں سے ان کو بدل دیتے ہیں. کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ پر کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں. فرمایا ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، فمن شاء، پر جو چاہتا ہے، اتخذ، وہ بنا لے، الى ربی، اپنے رب کی طرف، سبیلا، راستہ. جو چاہتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا. وما تشاءون، اور نہیں تم چاہتے، الا مگر، ان یشاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے. اصل میں تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہے. مطلب تمہارے اعمال بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہیں. یہ نہیں کہ کوئی انسان کچھ ایسا کر ڈالے جس میں اللہ کی مرضی، اس کی مشیت شامل نہ ہو. ہاں، یہ جو اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ دو طرح کی ہے، جس کو علماء کرام نے کہا ایک شرعی ہے، ایک قدری ہے. شرعی وہ جس کو اللہ نے بندوں کے لیے پسند بھی کیا، مطلب اللہ نے پسند کیا کہ اس کے بندے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں. اور قدری جس کو اللہ نے پسند کیا یا نہیں کیا لیکن وہ ہو کر رہنا ہے. تو جو کام بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کی مشیت، اس کی مرضی سے ہوتے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم رکھنے والا، جاننے والا اور حکمت والا ہے. اللہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. تو الحمدللہ جی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنی صورت جو سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان کی آپ تھی، اس کو ہم نے مکمل کیا. تو انشاءاللہ آنے والے 10-12 منٹ کے اندر ہم سورۃ المرسلات کو بھی اللہ کی توفیق سے مکمل کرتے ہیں، تاکہ آج ہمارا 29واں پارہ شروع ہو جائے اور آنے والے سیشن میں ہم 30ویں پارے سے شروع کر سکیں. تو آپ لوگوں کی اجازت سے، چونکہ یہ آخری سیشن ہے، تو کچھ میں آپ کا وقت لینا چاہوں گا تاکہ ہم آج کے اپنے سلیبس کو، سورۃ المرسلات کو، اللہ کی توفیق سے مکمل کریں. جی بالکل، سورۃ الدہر کی ایک آیت باقی ہے، ہم اس کی طرف واپس آتے ہیں.
جی بارک اللہ فیکم و احسن اللہ علیکم. تو سورۃ الدہر کی آخری آیت کریمہ دیکھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتی. یدخل وہ داخل کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے فی رحمتی اپنی رحمت میں. والظالمین اور ظالم اعد لہم اعد یعد تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، یعنی اس اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھے کیا؟ عذابا علیما دردناک عذاب. اللہ نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. چلیے جی، تو سورۃ المرسلات کی ابتدا کرتے ہیں. سورۃ المرسلات بڑی پیاری خوبصورت سورت، اور یہ ان صورتوں میں سے جن کے اندر کوئی کسی آیت کا بار بار تکرار ہوتے ہیں، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو سورۃ المرسلات کے اندر بھی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس آیت کریمہ کا تکرار ہے. 50 آیات پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے. صورت کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا. قیامت کی عقلی، آفاقی، انفسی، تاریخی دلائل بیان کیے گئے ہیں. مکذبین تباہ و برباد ہو جائیں گے، مومنین، مصدقین، محسنین اور متقین اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا. اس کی کئی ایک تفاسیر کہیں گے کہ مرسلات سے مراد کیا ہے. اگر باقی آیات کے ساتھ ملایا جائے العاصفات یا ناشرات کے ساتھ تو مرسلات ہے مطلب بھیجی گئیں. کیا بھیجی گئیں؟ مطلب بھیجی گئیں ہوائیں، بھیجی گئیں ہواؤں کی قسم. ارسل یرسلو سے مرسل اور مؤنث مرسلات، یعنی بھیجی گئیوں کی قسم، بھیجی گئی ہواؤں کی قسم. عرفا مطلب جو انسان کو خوش کر دینے والی ہیں. اور بعض نے مرسلات سے کہا کہ جو بھیجے گئے فرشتے ہیں یا بھیجے گئے رسول ہیں ان کے بارے میں قسم کھائے گی. واو یہاں قسم کے معنی میں. فالعاصفات عصفا. فالعاصفات عصفا. عاصفات کہتے ہیں ایسی ہوائی جو جن ہواؤں کا یعنی آپ نے اس چیز کو یعنی ترجمہ تو نہیں کیا جا سکتا بضبط اس آیت کریمہ کا، لیکن مفہوم میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کبھی آپ نے ایسی ہوا دیکھی ہو کہ کچھ دیر کے لیے ہوا ٹھہرتی ہے اور پھر ایک ہوا کا جھونکا آپ کو آ کر لگتا ہے، پھر ٹھہرتی ہے، پھر وہ مطلب ایسی ہوا جس کی جھونکے آ کر انسان سے یا چیزوں سے ٹکرا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں عاصفات یا عاصفہ، زوردار جھونکوں والی ہوا. والناشرات نشرا. اور پھیلا دینے والی ہوائیں. کیا مطلب جی پھیلا دینے والی؟ مطلب مٹی کو، دھول کو یا جو چیز ان ہواؤں کے اندر آتی ہے اس کو پھیلا دیتی ہے. ان پھیلاؤ دینے والی ہواؤں کی قسم. فالفارقات فرقا. الگ الگ کر دینے والی ہواؤں کی، مطلب وہ چیزوں کو الگ الگ کر دیتی ہیں. فالملقیات ذکرا. یا پھر بعض نے یہ کہا، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہواؤں سے مراد یہاں پر بعض نے مرسلات سے مراد اور آگے سب اللہ کے فرشتے لیے ہیں. تو اگر اس سے مراد اللہ کے فرشتے لیے جائیں گے تو فالفارقات فرقا، الگ الگ کر دینے والے فرشتے. کیا مطلب حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والے، جیسا کہ غزوہ بدر وغیرہ میں ہوا کہ فرشتوں کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق ہو. فالملقیات ذکرا. اور ذکر کو ڈالنے والے فرشتے. فالملقیات اور پہنچانے والے، ڈالنے والے ذکر کو. عذرن او نذرا. عذر قائم کرنے کے لیے یا متنبع کرنے کے لیے. مطلب یہ کہ انسان کے پاس عذر نہ رہی کہ میرے پاس وہی نہیں آئی تھی، یا پھر اس کو متنبع کرنے کے لیے اس تک ذکر پہنچانے والے فرشتوں کی قسم. اب اللہ رب العزت نے ان 6 قسموں کو اٹھانے کے بعد کیا فرمایا؟ دیکھیے جس چیز کے بارے میں قسم کھائی جا رہی ہے وہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. فرمایا انما توعدون لواقع.
تم سے بس جو وعدہ کیا جاتا ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لواقع، وہ ہو کر رہنے والی ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لواقع، وہ ہو کر رہنے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، فَإِذَا النُّجُومُ، جب ستاروں کو، طُمِسَتْ، بے نور کر دیا جائے گا، جب ستاروں کو بغیر روشنی کے کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو، کیا مطلب جی فرجت؟ فرج سے مطلب اس آسمان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا بالکل، یہ ابھی جیسے برابر ہے ویسے نہیں رہے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو ایک مقرر وقت دے دیا جائے گا۔ اقتا یوقت، توقیت اسی سے ہے، وقت بھی اسی چیپٹر سے ہے۔ رسولوں کو ایک مقرر وقت دے دیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان کو مؤخر کیا گیا، اجلت، لِأَيِّ يَوْمٍ، کس دن کے لیے، اجلت، انہیں لیٹ کیا گیا، مؤخر کیا گیا۔ فرمایا لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ کس دن کے لیے انہیں لیٹ کیا گیا؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وہ فیصلے کا دن کیا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے، بار بار یہی آیتیں کریمہ آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جھٹلانے والوں کے کسی انجام کا ذکر کیا، قیامت کے دن کا تذکرہ کیا، اس کی انذار، اس کے بارے میں ڈراوے کا تذکرہ کیا، اور بار بار یہ آیت کریمہ آئی، مطلب ہر دفعہ ایک نئے معنی مفہوم میں آئی۔ معنی تو ایک ہی ہے کہ ہلاکت ہے، برباد ہو جائیں جو قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں، لیکن مضمون بدل رہا ہے ان آیات کا۔ فرمایا الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الاخرین، آخرین، پھر ان کے پیچھے دوسروں کو لے کر آئے۔ پہلوں کو ہلاک کیا، پھر ان کے پیچھے دوسروں کو لے کر آئے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم بالکل ایسے ہی کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اللہ اکبر۔ فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، الم نخلقکم، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے بنا دیا اسے ایک ٹھہرنے والی جگہ میں، ایک جگہ میں اس پانی کو ٹھہرا دیا ہم نے۔ کب تک؟ الی قدر معلوم، ایک معلوم وقت تک۔ فقدرنا فنعم القادرون، ہم نے وہ وقت مقرر کیا، اور کتنے اچھے ہیں مقرر کرنے والے۔ وہ کتنے ماہ ٹھہرے گا، کتنے دن ٹھہرے گا، ٹھہرے گا بھی یا نہیں ٹھہرے گا، ہم نے یہ چیزیں مقدر کر دی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو کفاتا، کافی، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا؟ کہ کس کے لیے کافی؟ کیا مطلب کافی؟ مطلب یہ کہ احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، زندے بھی اسی میں چلتے پھرتے ہیں، مردے بھی اسی میں جاتے ہیں، تو کیا ہم نے زمین کو اس طرح نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے بنایا اس زمین کے اندر پہاڑ، راسیت ان کی جمع رواسیہ، پہاڑ، شامخات، بلند و بالا، اس زمین کے اندر ہم نے بلند و بالا پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پلایا، مَاءً فُرَاتًا، بڑا میٹھا پانی جس سے پیاس دور ہو جاتی ہے، ہم نے تمہیں میٹھا پیاس کو دور کرنے والا پانی پلایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی اگر کوئی قیامت کو جھٹلائے تو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ انطلقوا، چلو، اِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، اس چیز کی طرف جو تم جھٹلایا کرتے تھے۔
جس چیز کی تم تکذیب کیا کرتے تھے ذرا اس کی طرف چلو. انطلقوا چلو الی ظل سایوں کی طرف ذی ثلاثن تین طرف والے ذی ثلاثن شعب تین اطراف والے یا تین حصوں میں تقسیم سایوں کی طرف چلو. اور اس کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ اہل جہنم جب جہنم کے اندر کوئی سایہ وغیرہ دیکھیں گے تو اس کی طرف بھاگیں گے کہ شاید ہمیں کچھ سکون میسر آ جائے. لیکن جب ادھر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ سائے نہیں ہے, وہ تو اصل میں آگ سے اٹھنے والا دھواں ہے. فرمایا لا ظلیل ظل سے ہے سایہ کرنے والا نہیں ہوگا, ولا یغنی من اللہب اور نہ ہی کوئی فائدہ دے گا انگارے وغیرہ سے. یہ جو آگ کے انگارے ہوں گے لہب, سورۃ اللہب آئے گی بھی انشاءاللہ 30ویں پارے میں, نہ تو وہ سایہ وہ جو انہیں بادل وغیرہ دکھائی دیں گے وہ سایہ دکھائی دے گا, وہ اصل میں سایہ نہیں ہوگا, وہ تو دھواں ہوگا. لا ظلیل وہ سایہ کرنے والا نہیں ہوگا, اور نہ ہی انگاروں سے انہیں کوئی بچائے گا, انگاروں کی تپش سے انہیں کوئی فائدہ دے گا. انہا بے شک وہ جہنم وہ آگ ترمی پھینک رہی ہوگی بشررن کالقصر محلات کی طرح کے انگارے پھینک رہی ہوگی. اس آگ سے اتنے بڑے بڑے انگارے باہر آ رہے ہوں گے جیسے کہ محلات ہوتے ہیں. کأنہ جمالۃ صفر گویا کہ وہ اونٹ ہیں صفر زرد کلر کے, ایسے پتہ چل رہا ہوگا جیسا کہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون یہ وہ دن ہے کہ لا ینطقون وہ کچھ بول نہیں سکیں گے, یہ وہ دن ہے کہ وہ لا ینطقون بول نہیں سکیں گے. ولا یؤذن لہم اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی فیعتذرون کہ وہ کوئی عذر وغیرہ پیش کریں, انہیں کوئی اجازت بھی نہیں دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر وغیرہ پیش کر لے. ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل یہ ہے فیصلے کا دن. جمعناکم ہم نے تمہیں جمع کیا والاولین اور پہلوں کو, تمہیں بھی ہم نے جمع کر لیا آج کے دن, اور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے ان سب کو بھی جمع کر لیا. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ اگر ہے تمہاری کوئی چال فقیدونی تو آج وہ چال چلو. جس طرح دنیا کے اندر تم بڑی چالیں چلا کرتے تھے تو ذرا آج بھی کوئی چال چلو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اب دیکھیں اکثر قرآن مجید میں جہاں اہل جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے, وعید کا تذکرہ ہوتا ہے, وہاں بشارت اور اہل جنت کا تذکرہ بھی آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جب اہل جہنم کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا تو ساتھ ہی جنتیوں کا تذکرہ کیا, فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون بے شک تقوی والے لوگ سایوں میں ہوں گے, وہ عیون اور چشموں میں ہوں گے. متقین سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ اور پھلوں میں ہوں گے, مما یشتہون جو وہ چاہیں گے, ان پھلوں میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے. کلو وشربو کھاؤ پیو, ہنیئن راضی خوشی, راضی خوشی ہو کر کھاؤ پیو, بما کنتم تعملون بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے, جو تم عمل کرتے تھے اس سے راضی خوش ہو کر کھاؤ پیو. انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم اسی طرح تو احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں, احسان کرنے والوں کو تو ہم اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین کلو کھاؤ وتمتعوا اور فائدہ اٹھاؤ. اب دوبارہ تذکرہ چلا اہل جنت کا یا متقین کے تذکرے کے بعد دوبارہ کس کا تذکرہ آیا جی؟ جو اہل جہنم ہیں ان کے تذکرے کی طرف. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کلو کھاؤ وتمتعوا قلیلا اور تھوڑا فائدہ اٹھاؤ, انکم مجرمون بے شک تم مجرم ہو. مطلب اس تھوڑے فائدے سے مراد کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ. ٹھیک ہے دنیا میں کھاؤ پیو ادھر ٹائم گزارو اور یہ جو تھوڑا فائدہ ہے یہ حاصل کرو. انکم مجرمون بے شک تم مجرم ہو.
اصل میں تم لوگ جرم کرنے والے ہو تو قیامت کے دن اللہ سے کسی اچھے بدلے کی امید نہ رکھنا. کیوں؟ کیونکہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو، لا يرکعون، تو رکو نہیں کرتے. دنیا یہاں رکو سے مراد نماز کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، وہ ان اعمال کی طرف نہیں آتا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. حدیث عربی زبان میں قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، حدیث. تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کس بات پر، بعدہ، اس کے بعد، مطلب اس قرآن کے بعد کس بات پر یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے. اس قرآن مجید کے بعد وہ کون سی ان کے پاس ایسی بات آئے گی، اگر وہ اس پر ایمان نہیں لا رہے تو پھر وہ کس بات پر ایمان لائیں گے. تو چلیے جی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا 29واں پارہ مکمل ہوا. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کے جو سیشنز ہوں گے ان کے اندر ہم شروع کریں گے جی آپ کے 30ویں اور آخری پارے کو انشاءاللہ. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجیے. جو پڑھتے ہیں کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے. کفارے مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.